ٹھیک ہے پیرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، محبت سے، عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کے عنوان سے ہمارے دروس چل رہے تھے، اور گزشتہ کل تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار مکہ نے، کفار قریش نے، مشرکین مکہ نے دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا. من جملہ ان کے حربوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینا بھی تھا، اللہ کے نبی کے راستے میں روڑے اٹکانا بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیاوی مال و دولت، بادشاہت کی لالچ دینا بھی تھا، ابو طالب کے پاس جا کر 3 مرتبہ ان کی حمایت سے الگ ہونا بھی تھا، وغیرہ وغیرہ. سارے کے سارے انہوں نے جتنے بھی گھڑے کھودے تھے، جتنے بھی منصوبے بنائے تھے، اللہ کریم نے ان تمام کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملایا اور اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا. جب یہاں تک معاملات پہنچ گئے کہ ان کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہ ہوا، دوبارہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے قریش مکہ کی یا مشرکین مکہ کی، اور سوچ و بچار کے لیے دار الندوہ کے اندر یہ سارے بیٹھے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے دعوت اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے اور مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو دبانے کے لیے. اب کون سا طریقہ کار اختیار کریں؟ باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ اب ہم نے اپنی تمام تر قوت اور طاقت کو محمد کے خلاف استعمال کرنا ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ کو ہم اتنا تکلیف پہنچائیں گے، اتنا اذیت ان کے اندر مبتلا کریں گے کہ نتیجتاً محمد خود ہی اپنی دعوت سے باز آ جائیں گے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا بھاگ دوڑ کرنا شروع کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، یعنی ذاتی اعتبار سے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ کوئی منصوبہ نہیں، کھلے عام، جیسے سرکار کھلا علی الاعلان لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، تو یہ مد مقابل کھلا آ گئے اور پاک پیغمبر کو ستانے لگے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بازاروں میں، ذی المجاز کے اندر، مجنہ کے اندر، دوسرے اوقازہ کے بازار میں حضور پاک لوگوں کو کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو انہی قریش مکہ کے مختلف ٹولے سرکار کے پیچھے رہتے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے لوگوں اس بندے کی بات مت ماننا، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا. چنانچہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا جاتا تھا، کبھی اللہ کے نبی پر تھوکا جاتا تھا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اور گرد و غبار اڑائی جاتی تھی. چنانچہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اس طور پر اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا بازار کے اندر یوں ہی دعوت دے رہے تھے، تو ابو لہب جو سرکار کا چچا ہے اس کے ہاتھ میں باقاعدہ پتھر ہیں اور وہ پتھر مارتا ہے اور سرکار کی پنڈلیاں اور ایڑیاں مبارک وہ خون آلود ہو جاتی ہیں. ایک موقع پر حضور بازار کے اندر دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، ابو جہل پیچھے سے پتھر مارتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد کی بات مت ماننا، کہ تم کو لات اور عزا کے مقابلے میں دھوکہ دہی کے اندر مبتلا کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے، پورا کا پورا مکہ سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن ان دشمنوں میں سے 20 بندے وہ تھے کہ جو بہت ہی بڑے قسم کے دشمن تھے. یہ 20 بندے وہ تھے جو نہ صرف پکے ٹھکے دشمن تھے بلکہ مکہ کی سرزمین پر ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ بھی حاصل تھا.
یہ عہدے کا بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اجتماع کا بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اور موقع موقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے۔ ان 20 میں سے 3 بڑے بڑے بدبخت تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا ابو لہب، ایک کا نام تھا ابو جہل، اور ایک کا نام تھا عقبہ بن معیط۔ یہ 3 بڑے بڑے سرکار کے دشمن تھے۔ ابو لہب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو اس دن بھی بتلایا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا۔ عجیب و غریب بدبخت انسان ہے۔ جس دن سرکار نے اعلان کیا سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہی بندہ تھا، چنانچہ اس نے سرکار کے متعلق بددعائیہ کلمات کہے کہ تب لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ نے قرآن اتارا تبت یدا ابی لہب و تب، جو ابو لہب سرکار کے ہاتھوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ، یہ سرکار کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے اور حضور کا پڑوسی بھی ہے۔ اس کی بیگم کا نام تھا اروا، اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ یہ بھی بہت خبیث قسم کی عورت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی کہ معاذ اللہ رات کو سرکار تہجد کے لیے حرم پاک میں جائیں گے، اندھیرے کی وجہ سے سرکار کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا اور اس کو خوشی ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر سینٹر میں تھا، ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا اور ایک طرف عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا۔ کہ دونوں خطرناک قسم کے جو بدبخت تھے وہ سرکار کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ دونوں حضور کو گھر کے اندر بھی پریشان کرتے تھے اور گھر کے باہر بھی پریشان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو لہب کو جب کہا جاتا کہ محمد کی بات مان لو تو وہ کہتا اگر میرے بھتیجے کا دین حق ہے، کل قیامت والے دن اگر اللہ مجھے پکڑے گا تو میں مال دے کر اپنا اور اپنی اولاد کی جان چھڑا دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ تو اس کا مال کچھ کام آئے گا نہ ہی اس کی کمائی کچھ کام آئے گی۔ اس کی جو بیگم تھی وہ باقاعدہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر سرکار کے راستے پر پورے مکہ کا کچرا رات کو جمع کرتے اور سرکار کے دروازے پر لا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی جو بیگم ہے جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر جلے گی۔ اللہ کی شان، بدر کے 7ویں دن مکہ مکرمہ میں ایک پھوڑا نکلا، جسم کے اندر سے زخم نکلا اور ابو لہب اسی کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ لاش سے بدبو پیدا ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ گھر والے کوئی بھی قریب نہ آئے۔ اجرت پر 3 دن تک لاش پڑی رہی، اجرت پر مزدور منگوا کر اور پھیوڑے کی مدد سے اس کو جو ہے نا زمین کے اندر ڈال دیا گیا اور باقاعدہ پتھروں کے نیچے اس کو دبا دیا گیا اور ابو لہب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسرا جو بڑا بدبخت دشمن رسول تھا اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ بہت ہی خناس قسم کا آدمی تھا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک رسی مطلب رومال نما چادر کو باقاعدہ یوں کر کے رسی کی شکل دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر پکڑ کر ان کو بھینچنا شروع کیا اور اتنا زیادہ حضور کو تکلیف کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اس موقع پر اللہ کی شان، کہیں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ حرم پاک کے اندر پاک پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور مشرکین چاروں طرف سے حضور کو گھیرے ہوئے تھے اور یہ بدبخت وہاں پر اپنی کارروائی کے اندر لگا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر وہی جملہ ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے بندے کو مارتے ہو جس کا صرف اتنی بات کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، ان کا اس کے علاوہ کوئی جرم ہے جو تم مارتے ہو؟ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ ابو بکر صدیق کے بات کو سننے کے باوجود بھی سرکار کو نہیں چھوڑا، الٹا ابو بکر صدیق کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کے ذریعے سے بھی حضور کا دفاع کیا اور پھر باقاعدہ مجمع سے لڑے، گھسے مارے، لاتیں ماری، لیکن ان کا مقابلہ کرنا اس زمانے میں مشکل تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ حضرت کا سر لہو لہان ہو گیا اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سر کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک تک لے کر جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے مارا تو یہ مارنے والا کون تھا؟ یہی عقبہ بن معیط بدبخت زمانہ تھا، اسی نے وہیں پر کارروائی شروع کر دی۔ جب یہ سارے کے سارے کافر ہٹ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند بے ہوشی کی حالت میں ان کے گھر پر پہنچایا جاتا ہے۔ جو ہی یہ سارے ہٹ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ یاد رکھنا، ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھنا میں تم جیسے لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ اب جب کافروں نے سرکار کی زبان سے یہ سنا کہ جی اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے، تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے اور اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات پوری ہو کر رہتی ہے، اللہ اس بات کو ضائع کبھی بھی نہیں کرتا۔ ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کے دوران کھڑے ہو کر فرمایا، ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے حضرت آپ کی ذات، ہم آپ کو بہادر سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، میری بہادری تو اس موقع پر ظاہر ہوتی ہے جب کوئی میرے مقابلے میں آئے گا تو وہ مار کھائے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس وقت حرم پاک میں سرکار کو کافروں نے گھیرا، اس موقع پر ہم سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو چھڑوا سکیں یا چھڑوانے کے لیے آگے جائیں۔ واحد ابو بکر صدیق ہی وہ مبارک ہستی تھی کہ قریش مکہ کے جھرمٹ کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مارتے بھی ہیں اور مار بھی کھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ فرعون کے خاندان والوں نے، لشکر والوں نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا جو ایمان پوشیدہ رکھتا تھا، اس نے یہ رائے دی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ، میرا پروردگار میرا اللہ ہے۔ اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی بتاؤ وہ جو فرعون کے زمانے کا وہ بندہ جس نے موسیٰ اور ہارون کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، وہ ایمان کے اعتبار سے بلند تھا یا ابو بکر صدیق ایمان کے اعتبار سے بلند تھا؟ پھر خود ہی جواب دیا، ابو بکر کا ایمان اس سے، ابو بکر کی ایک گھڑی اس کی ساری زندگی کی ایمان والی جو زندگی تھی اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ابو بکر نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، ابو بکر نے اپنے ایمان کو ظاہر بھی کیا اور ابو بکر نے حضور کے دفاع میں مار بھی کھائی ہے۔ تو یہ عقبہ ابن معیط یہ وہ بدبخت تھا۔ ایک موقع پر ابو جہل بدبخت بیٹھا ہوا تھا اور حضور جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹ کٹا ہے اور اوجڑی وغیرہ گر گئی ہے، کون ہے تم میں سے جو جائے اور اوجڑی کو لے کر آئے اور محمد کے کندھے پر ڈالے؟ مجمع میں سے واحد یہی بدبخت تھا عقبہ ابن معیط جو اٹھ کر گیا اور وہاں سے گندگی اٹھائی، سرکار سجدے میں تھے، اس بدبخت نے لا کر اوجڑی سر کے اوپر رکھ دی۔ اوجڑی کتنی بھاری ہوتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجڑی کے گند، بدبو اور بوجھ کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنا سر نہیں اٹھا سکے۔ اب جب حضور اٹھنا چاہ رہے ہیں اٹھ نہیں پا رہے ہیں، یہ کافر سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر دیکھا کہ یہ کافر ایسے تالیاں بجا بجا کر اور ہنسی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی عمر فقط 5 سال تھی یا 4 سال یا 5 سال تھی، وہ تشریف لاتی ہیں اور دھکے دے دے کر حضور کے کندھے پر سے وہ گندگی کو ہٹاتی ہیں۔ جو ہی حضور اٹھتے ہیں نماز کو ختم کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتے ہیں، اللہم علیک بقریش، اے اللہ اس قریش کو تو پکڑ لے۔ پھر حضور نے ایک ایک کا نام لیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے ان کی ہنسی جاری تھی، جو ہی انہوں نے سنا کہ سرکار نے بددعا کی ہے، ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو یہ عقبہ ابن معیط یہ دوسرا بڑا دشمن تھا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حضور کے دشمن 2 قسم کے ہیں۔ ایک دشمن وہ تھے جو صرف حضور کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دشمن وہ تھے کہ جو مذاق نہیں اڑاتے تھے بلکہ عملی طور پر میدان میں آ کر حضور کا مقابلہ کرتے تھے۔ جنہوں نے عملی طور پر میدان میں آ کر سرکار کا مقابلہ کیا ان کے میں نے آپ کو نام گنوا دیے۔ 3 بڑے بڑے بدبخت تھے جو سرکار کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے۔
اس کے علاوہ کچھ بدبخت تھے جو گالیاں بھی دیتے تھے، کچھ بدبخت تھے کہ جو پتھر بھی مارتے تھے، کچھ بدبخت تھے جو راستے کے اندر کانٹے بھی بچھاتے تھے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط اتنا بڑا خبیث انسان تھا۔ ایک مرتبہ اس کا دوست تھا ابی ابن خلف، وہ سرکار کی کہیں مجلس ہو رہی تھی تو ابی ابن خلف جا کر اپنا عقبہ ابن معیط جو ہے یہ آ کر حضور کے مجلس میں بیٹھ گیا اور حضور سے کچھ کلام سن لیا، حضور سے کچھ کلام سن لیا۔ ابی ابن خلف کو پتہ چلا کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے پاس کچھ وقت گزارا ہے اور کچھ باتیں سنی ہیں۔ یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ ابی ابن خلف نے عقبہ ابن معیط سے کہا اگر تم نے مجھ سے دوستی برقرار رکھنی ہے تو آج جو تم نے غلیظ حرکت کی ہے کہ تم نے محمد کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنی ہیں، اگر تم جا کر میرے سامنے اس کے منہ پر تھوک کر آؤ گے، معاذ اللہ محمد رسول اللہ کے، کہ جب تک تم تھوک کر نہیں آؤ گے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بدبخت اٹھا عقبہ ابن معیط اور یہ جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر تھوکتا ہے اور پھر وہیں پر واپس آ جاتا ہے۔ باقی یہ بڑا دشمن تھا، اور جو ہنسی مذاق کرنے والے دشمن تھے وہ 5 تھے۔ کتنے تھے؟ 5 تھے۔ ویسے تو دشمن پورا مکہ میں سے 20 یعنی جو مطلب یعنی کہ نامی گرامی تھے، ان میں سے 3 وہ تھے جو مقابلے پر آنے والے اور 5 وہ تھے کہ جو حضور کا مذاق اڑانے والے تھے۔ ایک دن اچھا یہ جو 5 تھے کون کون تھے؟ ان میں سے پہلے کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ ولید ابن مغیرہ۔ عمران کیا نام تھا؟ ولید ابن مغیرہ۔ دوسرے کا نام تھا اسود بن عبد المطلب۔ تیسرے کا نام تھا اسود بن عبد یغوث۔ چوتھے کا نام تھا اپنا عاص ابن وائل، اور 5ویں کا نام تھا حارث ابن قیس۔ یہ اتنے ذلیل لوگ تھے، یہ صرف حضور کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضور قریب سے گزرتے آنکھیں مارتے تھے یوں کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی مسلمان ہوتے تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، بہت زیادہ تنگ کرتے تھے حضور کو، مذاق کرتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ بڑے کام کی بات ہے سر، سنیے گا، بڑے کام کی بات ہے، سنیے گا۔ حضور طواف فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین کے سامنے ان 5 بندوں کی شکایت کی، یہ مذاق بہت اڑاتے ہیں۔ یہ 5 بندوں کی شکایت کی کہ یہ مذاق بہت اڑاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے سن لیا۔ اتنے میں ولید ابن مغیرہ سامنے سے آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا یہ ولید ہے۔ حالانکہ وہ تو ہوتا جبرائیل تو جانتے ہیں، لیکن حضور نے اپنا دکھڑا بیان کرنا تھا نا، فرمایا کہ یہ ولید ہے۔ جبرائیل امین نے ولید کی شہرت کی طرف اشارہ کیا، شہرت کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا کیا کیا؟ کہ بس آپ ولید سے کفایت کر گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہاں سے اسود بن عبد المطلب آیا۔ حضور نے جبرائیل سے کہا یہ اسود ہے، بن عبد المطلب ہے۔ حضور نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا کیا؟ کہا کہ آپ کی طرف سے کفایت کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسود بن عبد یغوث آیا۔ حضور نے کہا جبرائیل یہ اسود بن عبد یغوث ہے۔ حضور نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ جبرائیل نے پوچھا، حضور نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہ آپ کی طرف سے کفایت کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے جو ہے وہ عاص ابن حارث آیا، حارث ابن قیس آیا۔ حضور نے کہا جبرائیل یہ حارث آ گیا۔ جبرائیل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہاں سے عاص ابن وائل آیا۔ حضور نے کہا جبرائیل یہ عاص ابن وائل آ گیا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب یہ باتیں کس کو پتہ ہیں؟ یا تو اللہ کو پتہ ہے، یا جبرائیل کو پتہ ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ اب اللہ کی شان، جبرائیل نے 5 لوگوں کے متعلق 5 مختلف اشارے کیے۔ ولید ابن مغیرہ کے متعلق اشارہ کیا تھا شہرت کا۔ اللہ کی شان، ولید ابن مغیرہ قبیلہ خزاعہ کی کسی بستی کے اندر جا رہا تھا، وہاں پر کوئی بندہ تیر بنا رہا تھا، غلطی سے ولید ابن مغیرہ کا پاؤں تیر کی نوک پر آ گیا۔ وہ نوک پر جب پاؤں آیا تو زخم ایسا جاری ہوا، اسی زخم کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جبرائیل نے شہرت کی طرف اشارہ کیا تھا، لہذا اس کی موت ایسے ہو جاتی ہے۔ دوسرا بندہ آیا تھا اسود بن عبد المطلب،
اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین نے آنکھوں کا اشارہ کیا تھا. یہ جو اسود بن عبد المطلب تھا کہ راستے میں جا رہا تھا، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا. جیسے یہ بیٹھا اپنے بچوں کو آواز دی، او آؤ آؤ، دیکھو دیکھو میری آنکھوں میں کوئی کانٹے چبا رہا ہے، کوئی میری آنکھوں کے اندر کانٹے چبا رہا ہے. بچوں نے کہا میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ چیختا رہا یہاں تک کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ اندھا ہو جاتا ہے. اللہ کی شان تیسرا بندہ اسود بن عبد یغوث تھا، جس کے متعلق حضرت جبرائیل نے سر کی طرف اشارہ کیا تھا. اللہ نے اس کے سر کے اندر پھوڑے، پھنسیاں اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے دانے پیدا کیے. انہی دانوں کے اندر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. چوتھا بندہ جو آیا تھا اس کا نام تھا حارث. اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. اللہ کی شان پیٹ کے اندر ایسا موذی مرض پیدا ہوا، اس پیٹ کی بیماری میں تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتا ہے. اور جو پانچواں بندہ تھا اس کا نام تھا اپنا عاص بن وائل. اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا تھا. اللہ کی شان یہ گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، گدھے سے نیچے گرا اور پاؤں کے تلوے میں ہلکا سا معمولی سا زخم آیا. اس تلوے پر آنے والے زخم کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے. ان 5 ہنسنے والے بڑے بڑے بدبختوں کو اللہ کریم نے اس انداز سے انجام تک پہنچایا. اب ابو لہب کا قصہ بھی آپ نے سن لیا. ابو لہب کے بارے میں ایک بات اور ذہن میں رہے. ابو لہب کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا معتب اور ایک کا نام تھا عتیبہ. یہ 3 بیٹے تھے. ان میں سے جو پہلے والے 2 ہیں عتبہ اور معتب، یہ دونوں فتح مکہ والے سال مسلمان ہو گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا ابو لہب کے ان 2 بیٹوں کو اللہ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی. یہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن جو تیسرا والا یہ وہ بدبخت ہے جس نے نہ صرف سرکار کی بیٹی کو طلاق دی تھی بلکہ حضور کا گریبان بھی اس نے جا کر پکڑا تھا، جس پر اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کرے. اور نتیجتاً واقعتاً یہ سفر کے دوران کتے کے ہاتھوں یا شکار کے ہاتھوں نے چیر پھاڑ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. تیسرا بڑا دشمن حضور کا ابو جہل. ابو جہل کا نام تھا عامر ابن ہشام. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ عامر ابن ہشام. اور کنیت اس کی تھی ابو الحکم، داناؤں کا باپ، عقل مندوں کا باپ. سرکار نے اس کی کنیت رکھی تھی ابو جہل کہ یہ داناؤں کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ جاہلوں کا باپ ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جانی دشمن تھا. ایک دن لوگوں سے کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ محمد میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آج میں اس کا کام پورا کر لوں گا. اللہ کی شان ایک بڑا پتھر اٹھایا کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے اور میں حضور کے سر کے اوپر مار دوں گا. یہ پتھر لے کر جیسے ہی قریب ہوا سرکار کے تو کیا دیکھتا ہے، لوگوں نے کیا دیکھا کہ الٹے قدموں یہ واپس پلٹ کے آ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک بہت بڑی آگ کی خندق تھی، ایک بہت بڑی آگ کی خندق تھی. چنانچہ اس وقت یہ باز آ گیا. اگلی مرتبہ اس نے پھر سرکار کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور سجدے کی حالت میں ہے. اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آج تو اگر میں نے محمد کو دیکھ لیا سجدے کی حالت میں، اس کے سر پر پاؤں رکھ کر اس کو مطلب روند ڈالوں گا اپنے پاؤں کے نیچے. یہ دوبارہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو خوفناک بیل نظر آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آ جاتا اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتے، لیکن یہ باز پھر بھی نہیں آیا. اللہ کی شان ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور یہ بدبخت سامنے آ گیا. میں نے آپ کو منع کیا ہے نا مکہ میں نہیں آنا، آپ کو میں نے منع کیا نا طواف نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم تھا صبر کرنا، کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسرے چکر میں پھر آگے آ گیا، تیسرے چکر میں پھر آگے آ گیا اور حد درجے کی گالیاں دی اس نے سرکار کو. اتنی زیادہ گالیاں دی، اتنی زیادہ برا بھلا کہا، لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کی شان اوپر سے عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی. اس نے جب دیکھا کہ یار ابو جہل نے آج محمد کو اتنا بے عزت کر دیا، وہ تڑپ اٹھی. ابو جہل کا مقابلہ کون کرے؟ اس بنیاد پر وہ بھاگ گئی. ایک روایت میں آتا ابو بکر صدیق کے بعد، ایک روایت میں آتا بی بی فاطمہ کے بعد، اور ایک روایت میں آتا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کے ہم عمر بھی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کا معاملہ بھی فرماتے تھے.
یہ جو لونڈی تھی، اس لونڈی نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا یا نہیں بتایا واللہ عالم، لیکن کتابوں میں آتا ہے ایک روایت کے مطابق ابوبکر صدیق کے پاس گئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ، اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت حمزہ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت حمزہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، وہ شکار کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ سیدنا امیر حمزہ باہر سے تشریف لا رہے ہیں، اس نے چاچے کے ساتھ دیکھا کہ آج تو بڑا غضب ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ آج تو تمہارے بھتیجے محمد کا ابو جہل نے وہ حال کیا کہ کان ان کو سننے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یک دم حضرت امیر حمزہ کو غصہ آ گیا، جو شکار کر کے لائے تھے وہ سارا کا سارا پھینکا اور تلوار نکال کر کے مکہ مکرمہ کے اندر دار الندوہ میں 24 کے لگ بھگ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے جا کر حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کا بٹ مارا اور ابو جہل کا سر لہو لہان کر دیا۔ کہا کہ دیکھو محمد سے ہماری دشمنی ضرور ہے، لیکن مذہبی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم اس کو کعبۃ اللہ کے طواف سے روکو؟ کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ان کے اوپر لعن طعن کرو یا گالیاں کرو؟ یاد رکھو جب تک حمزہ زندہ ہے کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو محمد کی طرف برائی کی آنکھ سے دیکھ بھی سکے۔ اب حضرت حمزہ یہاں سے بدلہ لینے کے بعد تشریف لے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا کہ حضور کہاں پر ہیں، پتہ چلا کہ حضور اپنے گھر پر تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اے محمد میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ حضور خاموش۔ محمد میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، حضور خاموش۔ آپ کو خوشی نہیں اس بات پر کہ میں نے آپ کے سر پر اتنے بڑے کافروں سے اتنے بڑے سرداروں سے ٹکر لی؟ حضور نے فرمایا میرے بھتیجے اب میرے چچا مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ جو آپ نے انتقام لیا ہے یہ تو میری ذات کا آپ نے بدلہ لیا ہے۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے دین کا دفاع کرو اور میرا دین قبول کر کے میرے دین کے سپاہی بن جاؤ۔ یکدم حضرت حمزہ کے دل پر یہ بات لگی اور انہوں نے کہا کہ محمد اگر تمہاری رضامندی اس بات کے اندر ہے ان تمام لوگوں کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ 6واں سال ہے اور حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی سال سن 6 ہجری کے اندر ہی آگے چل کر سیدنا عمر بن خطاب کا بھی اسلام ہے۔ آج اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک اجمعین۔ پیر صاحب اجازت ہے؟